بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محشر میں پسینے کی مصیبت۔ محشر کا دن، اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، یہ تو نافرمانوں کے لیے اور جنت و جہنم کے فیصلے سے پہلے تو سبھی کے لیے بڑا مشکل دن ہوگا، حتیٰ کہ حضرت انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے معصوم بندے ہیں، برگزیدہ بندے اور خاص الخاص بندے ہیں، وہ بھی اس دن کے حالات سے اور اس دن کے اندر ہونے والی گھبراہٹوں سے متاثر ہوں گے۔ چنانچہ وہ مشہور روایت ہمیں سامنے رکھنی چاہیے جس میں کہ ہر نبی اپنی زبان سے یہ پکارے گا، یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ تو جب حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا حال یہ ہوگا کہ جو معصوم ہیں، امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، معصوم ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کی ہولناکیوں سے وہ لوگ بھی متاثر ہو جائیں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو اس دن ایک بڑی اہم پریشانی کا عالم یہ بھی ہوگا کہ ہر آدمی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ ان سے بقدر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ اکبر! فی الحال تو دنیا میں کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اور جس ذرا دھوپ تیز ہو جائے مئی جون کے اندر تو کیا حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی، کتنے لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں، غش کھا کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پسینہ پسین ہو جاتے ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ یہ 1 میل کے فاصلے پر ہو، اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ آدمی اس کے سامنے بھن جائے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی اوپر روایتوں میں گزرا ہے کہ قیامت کے دن سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، چونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہوگی وہ سب قیامت کے دن سے متاثر ہو جائے گی، اور ان کا حال جو ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی میں سے چاند، سورج، ستارے بھی ہیں کہ یہ سب مان پڑ جائیں گے، پھیکے پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو چھین لیں گے، یعنی ان کی طاقت کو سلب کر لیں گے۔ لیکن پھر یہ سورج کہاں سے آ جائے گا 1 میل کے فاصلے پر؟ سورج کو تو اللہ نے بے نور کر دیا تھا، اس کو تو بجھا دیا تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا قیامت والے دن 1 میل کے فاصلے پر؟ بات اشکال سا ہوتا ہے، سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ پہل تو دنیا کے اندر جو دنیا کا نظام ہے، اس نظام کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نور کر دیں گے، ختم فرما دیں گے، لیکن آخرت میں عذاب دینے کے لیے لوگوں کو، اور آخرت کے دن پریشانی کے اندر مبتلا کرنے کے لیے لوگوں کو، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر روشنی پیدا فرما دیں گے، اور پھر آخر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوزخ کے اندر جھونک دیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دھوپ گرمی ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نظام جہنم ہے تو وہ تو وہاں تو الگ تپش ہے، آگ کی گرمی ہے جس کے انسان ادھر ہو پتھر ہے، اور ایسے بھی جنت کی راحتیں ہیں، وہاں ٹھنڈک پہنچانے کے اور آرام ہیں، اور آرام کی چیزیں ہیں۔ تو وہ جو کہا گیا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا تو وہ دنیا کے حساب سے ہے، اور یہاں جو آ رہا ہے کہ سورج مخلوق سے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو وہ آخرت کے حساب سے، قیامت کے دن کے حساب سے، اس لیے دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور بقدر اعمال کی برائیوں کے لوگ پسینے میں ہوں گے، جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا، جو جتنی ساری بدعمالیاں لے کر آئے گا، اسی کے حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ بس کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ہوگا، اور کسی کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا۔ پسینہ یہاں تو ایسا ہے کہ بھائی نکل گیا اور بہہ گیا، کپڑوں سے سکھا دیا، ٹیشو سے صاف کر لیا، تولیے سے صاف کر لیا، ایسی چلا دیا، پنکھا چلا دیا، کولر سے سوکھ گیا، لیکن وہاں جمع ہوتا رہے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ بھائی بہہ گیا ہی کہ نیچے گر گیا، جمع ہوتا رہے گا، اور جمع ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے بن جائے گی جیسے نہر، پانی 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 پانی، اور وہ اتنا اوپر ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، جیسے آدمی دریا کے اندر کھڑا ہو، نہر کے اندر کھڑا ہو تو پانی اس کے بدن کے اوپر تک پہنچتا رہتا ہے، جیسے جیسے گہرائی میں اترتا ہے پانی اوپر چڑھتا جاتا ہے، اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کے تہمن باندھنے کی جگہ تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ حال ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک
پسینے میں ہی ڈوبا ہوا ہوگا اور اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ اس طرح جانوروں کے منہ میں لگام ڈال دیتے ہیں یا ایسے ہی جانوروں کے ناک کے اندر لگام ڈال دیتے ہیں تو اس کا پسینہ بھی ناک اور منہ کے اندر گھسا جا رہا ہوگا، اتنا زیادہ پسینہ پسین انسان وہاں کی سختیوں کو دیکھ کر ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں انسان کو اس قدر پسینہ آئے گا اور مسلسل باقی رہے گا کہ انسان یہ کہہ اٹھے گا کہ رب آپ کا مجھے دوزخ میں بھیج دینا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے۔ حالانکہ دوزخ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہاں کے عذابات کیسے سخت ترین ہیں اور کیسی ہمیشہ ہمیش کی وہاں جلا دینے والی آگ ہے اور انسان کو تکلیف پر تکلیف میں ڈالنے والے وہاں عذابات ہیں، لیکن یہ پسینے والا عذاب لوگوں کو اتنا بھاری معلوم ہوگا کہ ان کے لیے جہنم میں جانا آسان ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، شاید جہنم میں اس سے کم مصیبت ہوگی، تو وہ اللہ سے یہ فریاد کریں گے کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچا کر چاہے آپ جہنم ہی میں بھیج دیجئے لیکن کم از کم اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اتنی زیادہ سختی کا ماحول ہوگا۔ میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے کہ آپ مجھے دوزخ میں بھیج دیں۔ محشر کے عذاب کی سختی دیکھ کر ایسا کہے گا، حالانکہ دوزخ کے عذاب کی سختی کو جانتا ہوگا۔ یعنی روایتوں میں آ چکا ہے کہ وہاں کے عذابات جو ہوں گے وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے، اس کی کیفیت، حقیقت اور طرح طرح کے عذاب کی الگ الگ شکلیں، وہ سب چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اوپر بھی بہت تفصیل کے ساتھ گزری ہیں۔ تو یہ اللہ سے کہنے والا وہ سارے عذابات جانتا ہوگا، لیکن اس وقت کی جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ بڑے عذابات اس کو ہلکے معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی مشکلات سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میدان محشر میں حاضرین کی مختلف حالتیں، اب یہ خاص طور پر میدان حشر میں جو الگ الگ نوعیتوں کے لوگ ہوں گے ان کی الگ الگ نوعیتوں کے عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ بھکاریوں کی حالت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں سے سوال کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ذرا سی بھی بوٹی نہ ہوگی۔ اللہ، یعنی بھیک مانگنے والے کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے میدان محشر میں اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی اور گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، اور تمام لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ دنیا میں لوگوں سے سوال کر کے اپنی عزت کھوتا تھا، آج بھی اس کی کچھ عزت نہیں اور سب کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس بات کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ جہاں تک ہو سکے آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، خون پسینہ بہائے، لیکن عزت کے ساتھ اور بغیر کسی کے سہارے کے آدمی خود اپنے ہاتھ سے کمائے کھائے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور آپ کے دربار میں اور آپ کی خدمت میں صحابہ آتے تھے، ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور وہ الگ الگ نوعیتوں کے سوال آپ کی خدمت میں رکھتے تھے، بہت سے مسائل پوچھتے تھے، دنیا کی آخرت کی مشکلات کے حل اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، لیکن کتنے ایسے غریب اور نادر لوگ بھی آتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، گھر میں فاقہ ہے، تنگی ہے اور روزی روٹی کی بڑی دقت ہو رہی ہے تو کچھ مدد فرما دیجئے، کہ یہ صحابی سے کہہ دیجئے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ کسی کو واپس نہیں فرماتے تھے، اگر اپنے پاس ہوتا تو اپنے پاس سے، ورنہ کسی اور صحابی کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ ان سے کہہ دو، وہ تمہاری مدد فرما دیں گے، تعاون کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے ذریعے سے پوری امت کو جو تعلیم دینی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیں کہ سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے آدمی کوشش کرے، ہمت کرے اور محنت کرے، خون پسینہ بہائے، لیکن اپنے ہاتھ سے کھائے، دوسروں کا کمایا ہوا ان سے سوال کے ذریعے سے نہ لے، یہ اچھی بات نہیں ہے، عزت نفس کے خلاف ہے، رسوائی کی بات ہے۔ چنانچہ وہ صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائی گھر میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہوگا۔ تو بتایا کہ گھر میں ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، میاں بیوی انہی کو استعمال کرتے ہیں، کمبل میں سے آدھا اوڑھ لیتے ہیں، آدھا بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے اس میں کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، اس سے نہا بھی لیتے ہیں پانی ڈھک کے۔ دو چیزیں پورے گھر میں، یہی پوری کائنات ان صحابی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلامی فرمائی، اعلان کیا اپنی مجلس میں، بھائی کون ہے یہ پیالہ ہے، کون خریدے گا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں 1 درہم دیتا ہوں۔
بھائی کوئی اور، یہ 2 درہم، بھائی کوئی اور بولے، جیسے نیلامی ہوتی ہے، ایک صاحب بولے 3 درہم، بھائی 3 سے اوپر کوئی نہیں، وہ پیالہ آپ نے 3 درہم میں ان کو دے دیا۔ پھر کمبل اٹھایا، بھائی کمبل ہے، بتائیے کس کو ضرورت ہے، کون خریدے گا، کہ 1 درہم، بھائی اور بولے کہ 2 درہم، اور بولے، نیلامی ہو رہی ہے 3 درہم، 3 درہم سے اوپر کوئی نہیں، کہ بھائی لو 3 درہم میں تمہارا ہو گیا، تو کل کتنے ہو گئے، 6 درہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کیا فرمایا کہ یہ 6 درہم لے جاؤ اور اس میں سے کیا کرو، کچھ تو اپنی ضرورت کے لیے گھر دے کر آؤ، تاکہ گھر کے حالات اچھے ہوں، تنگ دستی دور ہو، فقر و فاقہ ختم ہو، گھر میں کچھ نہ کچھ خوشحالی ہو۔ اور ایک کام ایسا کرو کہ کلہاڑی لے کر آؤ، لوہے کا کلہاڑا لے کر آؤ اور اس کو میری خدمت میں لے کے آنا، تو میں اس کا تمہیں کلہاڑا بنا کے دوں گا۔ تو وہ لوہے کا ایک ہتھیار لے کے آیا جس سے لکڑیاں کاٹتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کے اندر لکڑی کا ایک ڈنڈا اس کے اندر گاڑا، جس سے اس سے کلہاڑا بنا دیا، اور اس سے فرمایا کہ یہ کلہاڑا لے جاؤ اور جنگل جاؤ، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، مدینے میں محنت کرو، مزدوری کرو۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، 15 دن تک جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑیاں لاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، پیسے ہوتے تھے، اس سے اپنا کام چلاتے۔ 15 دن کے بعد جب وہ حاضر ہوئے تو سارا خرچہ ورچہ نکال کے ان کے بعد 10 درہم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ تمہاری محنت کی کمائی اس سوال سے اچھا ہے کہ جس سوال کی وجہ سے کل قیامت میں تمہارے چہرے کے اوپر نشانات ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے محنت میں کوتاہی نہ کرے۔ کتنے لوگ ایسے جو کم ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے مانگنے کی، سوال کرنے کی، دوسروں کے پیچھے پھرنے کی، حالانکہ اللہ نے جسم بھی ٹھیک ٹھاک دیا ہے، صحت بھی اچھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں، لیکن عادت اس طرح خراب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ کل قیامت میں اس کے چہرے پر ذرا سی بھی بوٹی نہ ہوگی، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ اس سے لوگوں کے سامنے یہ راز کھل جائے گا کہ یہ آدمی بھکاری تھا، لوگوں سے اس لیے سوال کرتا تھا تاکہ اسے کچھ کرنا نہ پڑے خود۔ ایک تو ایسا بھی محتاج ہے، ہمیں دکھ رہا ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، معذور ہے، کیا کرے، تو اس کی تو مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہمیں دکھ رہا ہے کہ جس کا پیشہ ہی یہی ہے صبح سے شام تک اس کو کمانے ہیں اور اس کو اکٹھے کر کے بیگ میں ڈالنے ہیں، اور ایسے ہی وہ ٹھیک ٹھاک بھی نظر آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے۔ اور امت کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ انہیں بھی اس طرح کے سوال کرنے سے بچنا چاہیے، کہ سوال کرنا کوئی عزت کی بات، اس لیے حدیث میں فرمایا سوال ذل، کہ سوال کرنا تو ذلت کی بات ہے، کسی کے آگے آپ نے ہاتھ پھیلا دیے تو گویا آپ اس کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگ دستی ہے، تو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ ہی ضرورتیں پوری کریں گے، چاہے وہ کرائیں کسی بھی ذریعے سے، اللہ خود تو نہیں دیں گے، وہ دل میں ڈال دیں گے، کبھی اس کے دل میں ڈال دیں گے، کبھی اس کے دل میں ڈال دیں گے، اور یہ آ کے آپ سے آپ کے مسائل پوچھے گا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ اللہ سے مسائل حل ہوں گے، بندوں سے اگر مسائل حل کرنے میں لگ گئے تو بس اللہ تعالیٰ پھر بندوں ہی کے حوالے کر دیں گے اور اپنی مدد کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں، اللہ ہی سے اپنی مشکلات کا حل کرائیں، اللہ ہی بھی بندوں کی دلوں میں ڈالیں گے، اور بندوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔